تے तू ही बख्शिया जा। तो बासकात एक के सदके से बाकियों पर भी करम नवाजी होती है। तो वो लम्हे करीब से करीब तर हो रहे हैं जब अल्लाह की रहमतों को हम आवाज देंगे। शबे बरात के मौके पर रहमतों और करम नवाजियों से अल्लाह की रहमतें पुकारती हैं। है कोई बख्शिश मांगने वाला? हम हाथ फैला के मालिक को अर्ज करेंगे, मालिक हम जो आए हुए हैं बख्शिश मांगने के लिए। आवाज आती हाल में मुस्तरज़िक, है कोई रिज्क मांगने वाला? हम झोलियां फैला के अर्ज करने वाले, मालिक हम इसीलिए यहां आए बैठे हैं। उसकी रहमतें आवाज देती हैं, है कोई मुसीबत में फंसा हुआ, मैं उसकी मुसीबत को दूर करूं। तो हम सब झोलियां फैला के अर्ज करने वाले हैं, मालिक तेरे रसूल की सारी उम्मत मुसीबत में फंसी हुई है, पूरी उम्मत जो है वो अजियतों के अंदर मुब्तला है। हम तेरी रहमत में मुल्तजी बन के, सवाली बन के उम्मत का सवाल लिए आज की शब रहमत में हाजिर हैं। आज तकदीरें लिखी जाएंगी, आज फैसले होंगे। मेरे मालिक हम तेरी बारगाह से अर्ज करते इस उम्मत के लिए बेहतरी का फैसला लिख दे। इनकी खताएं, इनकी गलतियां और इनके गुनाह जो हैं उसका तो नतीजा यही है कि ये और जिल्लत और पसमानदगी के अंदर धकेले जाएं। लेकिन मालिक हम तेरे बंदे तेरे हुजूर अपने गुनाहों और अपने ऐबों को लेकर के काले दिल और काले मुंह लेकर तेरी चौखट पे हाजिर हैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए। मेरे मालिक हम सब की खताएं माफ़ कर दे, हम सब से दरगुजर फरमा और हम सब के बातन को सुथराइयाँ दे दे, हमारे अंदर को पाकीज़गियाँ दे दे। बहुत वक्त मैंने और आपने साहिब गुजार लिया, तेज़ी के साथ ज़िंदगी बीत रही है। मैं अगर अपने आप को देखूं तो मेरी ज़िंदगी कितनी बहारें काट चुकी है। अगर आप अपने आप को देखें, कोई 60 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 20 साल, ज़िंदगी तेज़ी के साथ गुजर रही है। बंदा जब सोचता है कि मैं 40 साल का हो गया हूं तो आगे मेरी ज़िंदगी के अगर 30 साल भी हैं तो 30 साल तो काफ़ी हैं, लेकिन वो पीछे अगर पलट के देखे तो 40 साल यूं गुजर गए जिस तरह चुटकी बजाई जाती है। जब चुटकी बजाने के वक्त में 40 साल गुजर गए महसूस होते हैं, तो जो बाकी 30 साल अगर हुए भी, वो तो गुमान है मेरा, वो तो गुमान है आपका, हमें तो एक सांस का भी नहीं पता। पूछा गया जिंदगी और मौत के बारे में क्या ख्याल है? कहा फजर पड़ी है, पता नहीं जोहर पढ़ सकेंगे या कि नहीं। कहा इतनी लंबी उम्मीदें लगाए बैठे हो, कहा जोहर पड़ी है, पता नहीं असर पढ़ने का मौका नसीब होता है कि नहीं। कहा यह भी तूले अमल है। एक बोला असर पड़ी है, पता नहीं मगरिब पढ़ सकेंगे या कि नहीं। किसी ने कहा एक रकत पड़ी है, पता नहीं दूसरी रकत भी पढ़ना नसीब होती है या नहीं। कहा ये सब तुम्हारे मुंहों की बातें हैं। मैं तो कहता हूं एक तरफ सलाम फेरा है, पता नहीं दूसरी तरफ सलाम भी फेर सकेंगे या कि नहीं। क्या मौत इतनी करीब नहीं है? हमने अपनी आंखों के सामने लोगों को जुदा होते यूं नहीं देखा है। हम कहते हैं इसको, इसकी खबर सुना रहे हो मौत की, ये तो मैंने अभी सब्जी वाली दुकान पे देखा था। लेकिन जब मौत आती है तो एक लम्हे का तकद्दुम और एक लम्हे का ताखुर नहीं होता। तो साहिब आइए अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल की राहों पे डाले। आज वक्त है, आज मौका है, आज तौबा का दरवाजा खुला है, कल सब कुछ नहीं होगा। सूरज मगरब से तुलू होने वाला है, गरगराए मौत के बाद तौबा का दरवाजा फर्द के लिए बंद हो जाता है और सूरज के गुरूबे आफताब के बाद दोबारा तुलू होने के बाद से मुस्तकिल तौबा का दरवाजा बंद होगा। लेकिन आज ना तौबा का दरवाजा बंद हुआ है, ना फर्द के लिए ना बहसियत इज्तिमाई। आज उसकी रहमतें आवाज दे रही हैं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है, कोई मूसा ही नहीं। आज उसकी रहमतें आवाज दे रही हैं। आज वक्त है, वक्त पर काफी है एक कतरा भी आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का। वो हमारे पंजाबी में कहते हैं जब जमीन वत्तर में हो तो बीज डाल दें तो सब्जा उगाता है, जब जमीन वत्तर से निकल गई तो फिर बीज डालने से भी कोई फायदा नहीं होता। आज जिंदगी की जमीन वत्तर में है, आज तौबा का बीज डाल दें, तुख में अमल डाल लें तो कल कटाई के मौसम में फसल काट लेंगे। आज मौका है, कल नहीं होंगे। कल के पछतावे से बेहतर है आज पछता लिया जाए। आज सावी ने खुले रावी ने इंज टोक अनोखड़े टोकदे नहीं, टुर पवें ते पैंडे मुक जांदे कार बैठे फासले मुकने नहीं। आज वक्त है, आज फुर्सत है। वो एक फकीर था, बाजार में खड़ा रो रहा था। एक आदमी ने गुजरते हुए रोक के कहा क्या माजरा है, किसी ने मारा है, तंग किया है?
اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، کوئی ماجرا ایسا نہیں ہوا. تو کیوں رو رہے ہو؟ کہا بس ان لوگوں کے رویے پہ رونا آ گیا. کیا مطلب؟ کہا گزر رہا تھا، دنیا میں کھوئے ہوئے ان لوگوں کو دیکھا، میرے دل میں رحم جاگا، میں نے سوچا ان بندوں کی رب کی صلح نہ کروا دوں. تو کہا پھر کیا بنا؟ کہا میں نے اس سے بات کی، آواز آئی، لے آ میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ مٹا ڈالوں گا. ساری زندگی کے گناہوں کی قیمت صرف ایک آنسو. کتنا کریم رب ہے. تو میں بڑا خوش ہوا. تو میں نے ان سے کہا کام بن گیا بھائی. کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے ایک آنسو سے سارے گناہ مٹا ڈالوں گا، آ جاؤ میری چوکھٹ پہ. یہ کہنے لگے جا بابا کام کر، تجھے کیا پتا دنیا اور دنیا داری کیا ہوتی ہے، کہیں سے منہ اٹھا کے آ جاتے ہو. کہا وہ تو معاف کرنے پر آمادہ ہے، یہ معافی مانگنے پہ آمادہ نہیں ہے. تو کام بن گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے کام خراب کر دیا. تو مجھے ان کے رویے پہ، ان کے طرز زندگی پہ اور ان کے اس جواب پہ افسوس ہوا اور میرے آنسو نکل گئے. اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا تو دیکھا وہی فقیر قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے. تو پھر رو کیا؟ کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں روتے، تم ہی بخشیا جا. تو بعض اوقات ایک کے صدقے سے باقیوں پر بھی کرم نوازی ہوتی ہے. تو وہ لمحے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں جب اللہ کی رحمتوں کو ہم آواز دیں گے. شب برات کے موقع پر رحمتوں اور کرم نوازیوں سے اللہ کی رحمتیں پکارتی ہیں. ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ ہم ہاتھ پھیلا کے مالک کو عرض کریں گے مالک ہم جو آئے ہوئے ہیں بخشش مانگنے کے لیے. آواز آتی حال میں مسترزق، ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ ہم جھولیاں پھیلا کے عرض کرنے والے مالک ہم اسی لیے یہاں آئے بیٹھے ہیں. اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں. ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا، میں اس کی مصیبت کو دور کروں. تو ہم سب جھولیاں پھیلا کے عرض کرنے والے مالک تیرے رسول کی ساری امت مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے، پوری امت جو ہے وہ اذیتوں کے اندر مبتلا ہے. ہم تیری رحمت میں ملتجی بن کے، سوالی بن کے امت کا سوال لیے آج کی شب رحمت میں حاضر ہیں. آج تقدیریں لکھی جائیں گی، آج فیصلے ہوں گے. میرے مالک ہم تیری بارگاہ سے عرض کرتے اس امت کے لیے بہتری کا فیصلہ لکھ دے. ان کی خطائیں، ان کی غلطیاں اور ان کے گناہ جو ہیں اس کا تو نتیجہ یہی ہے کہ یہ اور ذلت اور پسماندگی کے اندر دھکیلے جائیں. لیکن مالک ہم تیرے بندے تیرے حضور اپنے گناہوں اور اپنے عیبوں کو لے کر کے کالے دل اور کالے منہ لے کر تیری چوکھٹ پہ حاضر ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے. میرے مالک ہم سب کی خطائیں معاف کر دے، ہم سب سے درگزر فرما اور ہم سب کے باطن کو ستھرائیاں دے دے، ہمارے اندر کو پاکیزگیاں دے دے. بہت وقت میں نے اور آپ نے صاحب گزار لیا، تیزی کے ساتھ زندگی بیت رہی ہے. میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو میری زندگی کتنی بہاریں کاٹ چکی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں، کوئی 60 سال، کوئی 20 سال، کوئی 25 سال، کوئی 20 سال، زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. بندہ جب سوچتا ہے کہ میں 40 سال کا ہو گیا ہوں تو آگے میری زندگی کے اگر 30 سال بھی ہیں تو 30 سال تو کافی ہیں، لیکن وہ پیچھے اگر پلٹ کے دیکھے تو 40 سال یوں گزر گئے جس طرح چٹکی بجائی جاتی ہے. جب چٹکی بجانے کے وقت میں 40 سال گزر گئے محسوس ہوتے ہیں تو جو باقی 30 سال اگر ہوئے بھی وہ تو گمان ہے میرا، وہ تو گمان ہے آپ کا. ہمیں تو ایک سانس کا بھی نہیں پتا. پوچھا گیا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا فجر پڑی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں. کہا اتنی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہو. کہا ظہر پڑی ہے، پتہ نہیں عصر پڑھنے کا موقع نصیب ہوتا ہے کہ نہیں. کہا یہ بھی طول عمل ہے. ایک بولا عصر پڑی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں. کسی نے کہا ایک رکعت پڑی ہے، پتہ نہیں دوسری رکعت بھی پڑھنا نصیب ہوتی ہے یا نہیں. کہا یہ سب تمہارے منہوں کی باتیں ہیں. میں تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا کہ نہیں. کیا موت اتنی قریب نہیں ہے؟ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو جدا ہوتے یوں نہیں دیکھا ہے. ہم کہتے ہیں اس کی خبر سنا رہے ہو موت کی، یہ تو میں نے ابھی سبزی والی دکان پہ دیکھا تھا. لیکن جب موت آتی ہے تو ایک لمحے کا تقدم اور ایک لمحے کا تاخر نہیں ہوتا. تو صاحب آئیے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی راہوں پہ ڈالے. آج وقت ہے، آج موقع ہے، آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے. کل سب کچھ نہیں ہوگا. سورج مغرب سے طلوع ہونے والا ہے. غرغرائے موت کے بعد توبہ کا دروازہ فرد کے لیے بند ہو جاتا ہے، اور سورج کے غروب آفتاب کے بعد دوبارہ طلوع ہونے کے بعد سے
मुस्तकिल तौबा का दरवाज़ा बंद होगा, लेकिन आज ना तौबा का दरवाज़ा बंद हुआ है, ना फ़र्द के लिए ना बहसीयत इज्तिमाई। आज उसकी रहमतें आवाज़ दे रही हैं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है, कोई मूसा ही नहीं। आज उसकी रहमतें आवाज़ दे रही हैं। आज वक्त है, वक्त पर काफ़ी है एक कतरा भी आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का। वो हमारे पंजाबी में कहते हैं जब ज़मीन वत्तर में हो तो बीज डाल दें तो सब्ज़ा उगाता है, जब ज़मीन वत्तर से निकल गई तो फिर बीज डालने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता। आज ज़िंदगी की ज़मीन वत्तर में है, आज तौबा का बीज डाल दें, तुख में अमल डाल लें तो कल कटाई के मौसम में फसल काट लेंगे। आज मौका है, कल नहीं होंगे। कल के पछतावे से बेहतर है आज पछता लिया जाए। आज सावी ने खुले रावी ने इंज टोक अनोखड़े टोकदे नहीं, टुर पवें ते पैंडे मुक जांदे कार, बैठे हैं फासले मुकने नहीं। आज वक्त है, आज फुर्सत है। वो एक फकीर था, बाजार में खड़ा रो रहा था। एक आदमी ने गुजरते हुए रोक के कहा, क्या माजरा है, किसी ने मारा है, तंग किया है? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई माजरा ऐसा नहीं हुआ। तो क्यों रो रहे हो? कहा बस इन लोगों के रवैये पे रोना आ गया। क्या मतलब? कहा गुजर रहा था, दुनिया में खोए हुए इन लोगों को देखा, मेरे दिल में रहम जागा, मैंने सोचा इन बंदों की रब की सुलह ना करवा दूं। तो कहा फिर क्या बना? कहा मैंने उससे बात की, आवाज आई, ले आ मेरी चौखट पे, एक आंसू से सारे गुनाह मिटा डालूंगा। सारी जिंदगी के गुनाहों की कीमत सिर्फ एक आंसू। कितना करीम रब है। तो मैं बड़ा खुश हुआ। तो मैंने इनसे कहा काम बन गया बे। क्या हुआ? वो कहता है एक आंसू से सारे गुनाह मिटा डालूंगा, आ जाओ मेरी चौखट पे। ये कहने लगे जा बाबा काम कर, तुझे क्या पता दुनिया और दुनियादारी क्या होती है, कहीं से मुंह उठा के आ जाते हो। कहा वो तो माफ करने पर आमादा है, ये माफी मांगने पे आमादा नहीं है। तो काम बन गया था, लेकिन इन लोगों ने काम खराब कर दिया। तो मुझे इनके रवैये पे, इनके तर्ज जिंदगी पे और इनके इस जवाब पे अफसोस हुआ और मेरे आंसू निकल गए। अगले दिन वही शख्स कब्रिस्तान के करीब से गुजरा तो देखा वही फकीर कब्रिस्तान में खड़ा रो रहा है। तो फिर रो क्या? कहा बाबा बाजारों में भी रोता है, कब्रिस्तानों में भी रोता है, आज क्या माजरा है? कहा कहानी कल वाली है। कहा क्या मतलब? कहा कल बाजार से गुजरा, लोगों को दुनिया में खोए हुए देखा, मेरे दिल में तरस जागा, मेरा ख्याल आया इन बंदों की रब की सुलह ना करवा दूं। तो मैंने उससे बात की, वो तो मान गया, बंदे ही नहीं माने। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। खैर आज मायूस होकर इधर पलट आया और आज ख्याल ये हुआ इन कब्रिस्तान वालों और रब की ना सुलह करवा दूं। तो बड़ी दिलचस्पी से बोला आज क्या बना? कहा आज ये मानते हैं, वो नहीं मानता। कल वो मानता था, वो बंदे नहीं माने, और आज ये मान रहे हैं, वो नहीं मान रहा। साहिब आज उसकी रहमतें करीब हैं और आज वो मान रहा है। वो कहता आ जाओ, एक आंसू लेके आ जाओ, तुम्हारे दामन में नदामत होनी चाहिए। तुम्हारे कितने गुनाह हैं? तुम्हारे पहाड़ों से ज्यादा गुनाह हैं, आसमानों से ज्यादा गुनाह हैं, समुद्र की झाग से ज्यादा गुनाह हैं, तुम्हारे जमीनों से ज्यादा गुनाह हैं। जमीन आसमान के दरमियान जितनी जगह है ये भर दी जाए, इससे ज्यादा गुनाह है। लेकिन एक आंसू लेके आओ, नदामत लेके आओ, तुम्हारे पिछले गुनाह ना सिर्फ माफ करूंगा बदल के नेकियों में तब्दील कर दूंगा। आज वो मान रहे। ऐसा ना हो कि वो वक्त आ जाए कि फिर हम माने और वो ना माने। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल कयामत को ना मानेंगे अगर मान गया। कुरान बताता है कि कयामत के दिन फिर वो कहेगा या लैतनी कद्दमतु लिहयाती, कहेगा काश काश मैंने ये जिंदगी, दुनिया की जिंदगी आखिरत के लिए आगे भेजी होती। ये थी कितनी। आज तो हम कहते हैं 70 साल जिएंगे, 60 साल जिएंगे, 100 साल जिएंगे। हश्र के दिन बंदे से पूछा जाएगा दुनिया में कितना अरसा रह के आया? वो कहेगा दिन या दिन का कुछ हिस्सा। या कहेगा एक घर था जिसके 2 दरवाजे थे, एक दरवाजे से दाखिल हुआ हूं, दूसरे से बाहर निकल आया हूं, इतना ही अरसा जिया हूं। कहा जाएगा तू 60 साल गुजार के आया है, तू 70 साल गुजार के आया है। ये 60 साल, ये 70 साल कुछ भी नहीं लगेंगे। क्यों? इसलिए कि वो एक दिन कुरान बताता है 50,000 साल का होगा। हश्र का एक दिन 50 साल का नहीं, 50-100 साल का नहीं, 50,000 साल का एक दिन कुरान कहता है। फिर उसके बाद ना खत्म होने वाली जिंदगी। हजरत यहया के हाथ में छुरी दी जाएगी और मौत
کو بھی ذبح کر دیا جائے گا مینڈے کی شکل میں لا کے. موت کو بھی موت آ گئی. پھر نہ ختم ہونے والی زندگی. جہنمیوں کو جہنم میں ایک ہی موہوم سی امید ہوگی, کہیں موت آ جائے اور جان چھوٹ جائے. اس امید پہ وہ کبھی سرشار ہو جائیں گے کہ کبھی موت آ جائے تو جان چھوٹے. اور جنتیوں کے دل میں ایک ہی کھٹکا ہوگا, کہیں موت نہ آ جائے. پھر لمبی لمبی گردنیں نکال کر کے وہ جنت سے اور جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے جب موت کو ذبح کیا جا رہا ہوگا. اور روایت میں آتا ہے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو جب موت کو ذبح کیا جائے گا تو جہنمی اس جو ہے وہ دکھ سے مر جاتے کہ اب موت کو بھی موت آ گئی اور موت ہی نہیں ہے. اور جہنمی اور جنتی بھی اس خوشی سے مر جاتے کہ اب تو موت کو موت نہیں اور ہم ہمیشہ یہاں رہیں گے. اتنی مسرت انہیں ہوتی. تو پھر وہ زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. یہ جتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو پھر بھی ختم ہو جانے والی ہے. لیکن ہوگی کتنی؟ 50 سال, 60 سال, 100 سال, کتنی زندگی ہے. اور وہ ایک دن 50,000 سال کا دن ہے. فرمایا بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. تم اس دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگتے ہو, حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے. وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے, اس کا نقطہ انجام ہی نہیں ہے. اور یہ جتنی بھی لمبی زندگی ہو آخر ختم ہونے والی ہے. اور پھر یہ زندگی جس پہ ہمیں غرہ اور ناز ہے, یہ ہے کیا؟ اگر کسی کی 45 سال, 50 سال, 60 سال بھی لگا لیجیے زندگی, تو تیسرا حصہ تو سو کے گزارتا ہے نا وہ. اگر 60 سال زندگی ہے تو 20 سال تو سو کے گزرے. روزانہ 8 گھنٹے بھی سوئے تو 20 سال تو یہ نکل گئے. پھر واش روم میں روز 2 گھنٹے جاتا ہے. پھر بیماریاں, پھر بچپن, پھر بڑھاپا. میرے ایک دوست نے 17-16 سال نکالے ہیں. وہ کہتا ہے 17-16 سال زندگی بنتی ہے, آپ 100 سال ہی لگا لیں. لیکن کہاں 100 سال کی ساری زندگی جو دکھوں سے, مصیبتوں سے, ٹینشن سے بھری ہوئی ہے, اور وہ ایک دن 50,000 سال کا, پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی. تو اس زندگی میں جب بندہ اس زندگی کو دیکھے گا تو اس کو ایسے ہی لگے گا کہ یومن او بعد یوم, دن یا دن کا کچھ حصہ گزارا ہے. ایک مکان تھا جس کے 2 دروازے سے, ایک سے گزر کے دوسرے سے نکل آیا ہوں, بس اتنا ہی وقت لگا ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مرشد نے کیا خوب بات کی. حضرت شیخ ختلی فرماتے ہیں الدنیا یومن ولنا فیہا صوم. دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے کاٹ رہے ہیں. دنیا ایک دن سمجھیے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں. جو سارا دن کھاتے پیتے گزارتا ہے دن اس کا بھی گزر جاتا ہے, اور جو سارا دن روزہ رکھتا ہے دن اس کا بھی گزرتا ہے. لیکن شام کو جب انواع اقسام کے کھانے پڑے ہوتے ہیں اور روزہ کھلنے کی جو سرشاری ہوتی ہے وہ اسے ہی ہوتی ہے جس نے روزہ رکھ کے دن گزارا ہے. زندگی سب کی گزر جانی ہے, لیکن خوش نصیب وہ شخص ہے جس کی زندگی اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزری. اس لیے صاحب کہیں دھوکے میں نہ رہنا, کہیں نہ سمجھنا کہ یہ سب کچھ ہے. اچھی زندگی گزارو. اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا کی جو ہے وہ خوشیوں سے دست بردار ہو جاؤ. حضور نے ایک صحابی کو دیکھا کہ جو سخت کمزور تھا, بلکہ روایت میں چوزے کی طرح کمزور. فرمایا تو نے کوئی اللہ سے دعا کی ہے؟ کہا جی میں نے اللہ سے دعا کی. کیا دعا کی ہے؟ میں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ جو آخرت کے دکھ ہیں وہ دنیا پہ آ جائیں. تو مجھے بہت ساری مصیبتیں, آلام, تکلیفیں, بیماریاں آ رہی ہیں, شاید میری دعا قبول ہو گئی. میں نے یہ چاہا تھا آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ آ جائے, میں دنیا میں بھگت لوں سب کچھ. تو یہ میری دعا شاید قبول ہوئی اور اس کی وجہ سے یہ میری حالت ہے. تو حضور نے اس کی اس بات کو پسند نہیں کیا, بلکہ فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ, اللہ مجھے یہاں بھی بہتر رکھ وہاں بھی بہتر رکھنا. مومن دونوں جہاں میں اچھی زندگی گزارے, لیکن اللہ کے حکموں کو توڑنا اچھی زندگی نہیں ہے, اس کی نافرمانی کرنا اچھی زندگی نہیں ہے, اس کے احکام سے روح گردانی کرنا اچھی زندگی نہیں ہے, اس کی منع کردہ چیزوں میں پڑنا اچھی زندگی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا, جن سے ہمیں روکا ہے, ہمیں اس سے رکنا چاہیے. صاحب ڈاکٹر منع کر دے کہ چینی نہیں لینی ہے, آپ کا جتنا بھی جی چاہ رہا ہو, آپ کہتے ہیں یار وہ ڈاکٹر ہے, اس کو میرے بدن کا زیادہ پتہ ہے, اس لیے میں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق چائے تو میں پھیکی ہی پیوں گا. یار سارے میٹھی پی رہے ہیں, کچھ نہیں ذرا بگڑتا. وہ کہتا ہے نہیں مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے. یار جو جسم کو جانتا ہے اس نے کہا ہے, تو چینی سے رک گیا ہے, اور جس نے جسم بنایا ہے
وہ اگر تجھے کسی کام سے روک دے تو کیوں رکتا نہیں ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر، زندگی خیر کی ہوگی، زندگی برکت کی ہوگی، زندگی رحمت کی ہوگی، زندگی راحت کی ہوگی، اور انوار و رحمت اتریں گے۔ آج کی شب یقیناً اللہ کی رحمتیں، اس کی کرم نوازیاں ہماری روحوں میں جذب ہو رہی ہیں۔ مجھے اس بات کی مسرت ہے کہ آپ لوگ آج کی شب کو جس ذکر و فکر کے ساتھ، جس یکسوئی کے ساتھ اور جس عبادت کے رنگ میں بسر کر رہے ہیں، اور میں تو سمجھتا تھا کہ اس مرتبہ ہم نے جگہ کو کافی کشادہ کر لیا اور جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ اس جگہ میں سما جائیں گے، لیکن آج پھر اس جگہ نے اپنی تنگ دامانی کی شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ اور آج کی شب ہم نے یہ بھی دعا کرنی ہے، ایک تو ہم نے یہ آرزو کی ہے کہ 2019 کے اندر ہم نے مرکز مصطفیٰ کی تکمیل کرنی ہے۔ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے، کروڑوں روپے درکار ہیں، لیکن آج کی رات کی ہوئی دعائیں اگر قبول ہوئیں تو یہ ٹارگٹ مشکل بھی نہیں ہوگا۔ اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دے گا اور وہ سعادت سمجھ کے اس کام کو اپنے ذمے لیں گے۔ آپ ہزاروں لوگ یہاں آج کے اس اجتماع میں موجود ہیں، ہر شخص یہ سمجھے کہ اس مرکز کی تعمیر میری ذمہ داری ہے اور میں اپنی استطاعت کے مطابق اس ذمہ داری کو نبھاؤں گا۔ تو یہ لوگ ہی اگر عزم کر لیں اور رمضان المبارک اور رمضان المبارک سے قبل جو ایام ہے اپنی محنت اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کے لیے کوشاں ہوں تو یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے یہ بھی مانگا ہے کہ میرے مالک ہمیں وسیع و عریض جگہ بھی نصیب فرما کہ جس میں ہم اپنے آنے والے مہمانوں کو جو ہے وہ اچھے انداز سے جو ہے وہ بٹھا سکیں، ان کی ضروریات کو پورا کر سکیں، ان کے لیے پارکنگ فراہم کر سکیں۔ مجھے پتہ ہے جس مشکل کے ساتھ آپ لوگوں نے اپنی گاڑیاں کھڑی کیں اور جس مشکل کے ساتھ اب یہاں باہر، اندر، اوپر اور مرکز کے ہالز کے اندر یہاں برآمدوں میں جس طرح آپ کھڑے ہیں سب میری نگاہوں میں ہیں۔ اللہ آپ کو اس کا بہتر صلہ دے گا۔ اب ہم سلام پیش کریں گے بارگاہ رسالت مآب میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا جو عبادت کا مغز ہے اور آج کی اس تقریب کی جان ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو اجازت ہوگی انفرادی اور اجتماعی عبادت جس طرح آپ چاہیں آپ کریں گے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، سرور دنیا بھی ہو، رحمت للعالمین ہو، شہنشاہ ماجدی ہو، سب حسینوں سے حسین ہو، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہو، کس کے پھر ہو کر رہے ہم، گر تمہیں ہم کو نہ چاہو، ہم وہی سزا کے قابل، تم وہی رحمِ خدا ہو، چرخ بدلے دہر بدلے، تم بدلنے
سے ورا ہو عمر بھر تو یاد رکھا وقت پر کیا بھولنا ہو ہم وہی بے شرم و بد ہیں تم وہی کانے حیا ہو کیوں رضا مشکل سے ذریعے جب نبی مشکل کشا ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. ذکر اسم ذات لفظ اللہ ہمارے دلوں کی غذا اور روحوں کا قرار ہے اور باطن کی روشنیوں کا سبب اور ذریعہ. اللہ کا ذکر روح کے زنگ اتارتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل شیء ثقالہ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ. ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اترتا ہے. دلوں کا زنگ اللہ کے ذکر سے اترتا ہے. تو یقیناً اللہ کا ذکر دلوں کی جلا کا سبب ہے اور بالخصوص اس رات میں ذکر الہی سے ہم نے اپنے باطن کو سنوارنے کی اور اپنے اندر کی روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذاکر اللہ فی الغافلین کشجرۃ الخضراء فی وسط الحشیم. غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جس طرح سوکھی سڑی گھاس کے اندر شجر سایہ دار ہوتا ہے. تو آئیے ہم اللہ کا ذکر کر کے اپنے روحوں کی تسکین کا سامان کرتے ہیں. پہلے ذکر خفی ہوگا صرف چند لمحوں کے لیے، اس کے بعد ذکر جہر ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کی طرف بڑھیں گے. بائیں پہلو میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جسے دل کہا جاتا ہے. سفید رنگ کا مبارک اسم دل پر لکھا ہوا محسوس کریں کہ برنگے سفید میرے دل پہ لفظ اللہ لکھا ہے اور دل دھڑک نہیں رہا، اللہ کا مبارک نام پکار رہا ہے. سانس